وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیاں اگر دکان پہ ملتی ہوتی تو آج کوئی بھی شخص اس دنیا میں دکھی نہ ہوتا، لیکن خوشیاں آپ کے اندر ہوتی ہیں، آپ ان کو محسوس نہیں کرتے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک سیٹھ جی کی دکان پہ ایک آدمی کام کیا کرتا تھا، اور اس آدمی کو بڑا سکون تھا اپنے سیٹھ جی سے، کیونکہ سیٹھ جی نے بھی کبھی تنگ نہیں کیا تھا، اور سیٹھ جی بھی بڑا خوش تھے اپنے اس بندے سے کہ بھئی بڑا دل لگا کے کام کرتا، تو مطلب دونوں کے معاملات بہت اچھے چل رہے تھے۔ ایک دن وہ بندہ سیٹھ جی کو بتائے بغیر چھٹی کر جاتا ہے۔ سیٹھ جی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار دیکھو ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں، لیکن اس نے مجھے بتایا بھی نہیں اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور چھٹی کر گیا۔ سیٹھ جی نے پھر تھوڑی دیر کے لیے خود ہی سوچنا شروع کیا کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی ہو، اس وجہ سے شاید چھٹی کر گیا ہو۔ سیٹھ جی نے خود ہی سے اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے اس کی تنخواہ کو ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب وہ بندہ آیا تو سیٹھ جی نے اس بندے سے کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری تنخواہ ڈبل کر دی گئی ہے، اب سے میں تمہیں ڈبل سیلری دوں گا، تو تم دل لگا کے کام کرنا۔ جب یکم آئی، مہینہ نیا آیا، تو سیٹھ جی نے اس کو ڈبل سیلری دی۔ یہ بندہ خوش نہیں ہوا اور اپنا نارمل روٹین میں کام کرنا شروع ہو گیا، نہ سیٹھ جی کا شکریہ ادا کیا، نہ اس کا کوئی اس سے بات کی، نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا، اور بس نارمل وے میں اپنا کام کرنا شروع ہو گیا روٹین کے مطابق۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد اس بندے نے دوبارہ چھٹی کر لی سیٹھ جی کو بتائے بغیر۔ سیٹھ جی کو اس دفعہ بہت غصہ آیا۔ سیٹھ جی نے کہا یار پچھلی دفعہ اس کی میں نے سیلری بھی بڑھا دی تھی، ڈبل سیلری دے دی اس کو کہ چلو پریشان نہ ہو اور آئندہ سے مجھے بتائے بغیر چھٹی نہیں کرے گا، اور جہاں بھی جائے گا بتا کے جائے گا، لیکن اس بار اس نے پھر وہی حرکت کی۔ اس نے مجھے کوئی بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور نہ پچھلی جب سیلری دی تھی اس کو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ سیٹھ جی بڑا شدید غصے میں تھے۔ سیٹھ جی نے کہا کہ اب میں اس کی سیلری واپس کاٹ لوں گا، اور جو اس کی سیلری میں اس کو دیا کرتا تھا وہی دیا کروں گا۔ جب یہ بندہ واپس آیا تو سیٹھ جی نے بڑے غصے میں اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی دیکھو آج کے بعد تمہیں تمہاری پرانی سیلری ہی ملا کرے گی۔ جب نیا مہینہ آیا، اگلی یکم آئی، سیٹھ جی نے اس کو اس کی پرانی سیلری دی۔ اس بندے نے اب کی بار بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور خاموشی سے وہ کٹی ہوئی سیلری لے کے اپنے نارمل روٹین میں کام پہ لگ گیا۔ سیٹھ جی بڑا حیران ہوئے، ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے اس بندے کو بلایا اور اس سے کہا کہ یار خیر تو ہے، جب میں نے تمہیں تمہاری سیلری بڑھا کے دی تب تم خوش نہیں ہوئے اور کام کرنا شروع ہو گئے، اور اب جب تمہاری سیلری میں نے کاٹی ہے اب کی بار بھی تم پریشان نہیں ہوئے، نہ دکھی ہوئے اور کام پہ لگ گئے ہو، آخر وجہ کیا؟ اس نے آگے سے سیٹھ جی کو جواب دیا کہ سیٹھ جی جب میں نے پہلی دفعہ چھٹی کی تھی تب میرے گھر پہ بیٹا ہوا تھا اور آپ نے میری تنخواہ ڈبل کر دی تھی، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا اپنے نصیب کا رزق اپنے ساتھ لے کر آیا، اس لیے میں زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اور اب کی بار جب میں نے چھٹی کی تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور آپ نے جب تنخواہ میری کاٹی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ماں اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے گئی، اس لیے میں زیادہ دکھی بھی نہیں ہوا۔ سیٹھ جی نے اس بندے کی بات سن کے اس کو گلے سے لگایا اور اس کی تنخواہ اس کو دوبارہ بڑھا کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں وقت کا سکندر وہی ہے جو اچھے اور برے حالات میں وقت کو پار کر کے گزر جائے۔ جب بہت زیادہ اچھے حالات ہوں تو اپنے آپ سے کبھی باہر نہیں ہونا، غرور میں نہیں آ جانا اور لوگوں سے برا رویہ نہیں اختیار کرنا، اور جب برا وقت آ جائے تو مایوس نہیں ہونا اللہ کی ذات سے اور اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں صرف یہ دو ہی باتیں بتاتی ہے۔ تو جب اچھا وقت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی، غرور میں نہیں آنا، اور جب برا وقت آ جائے تو صبر شکر سے کام لینا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آخر میں جاتے جاتے آپ سے وہی کہوں گا کہ چلو آج پھر کچھ اچھا کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔